پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آپ سب شہیدان کرب و بلا کا ذکر سنانے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہیں۔ یاد رکھیں شہید کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت بلند فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے من یطع اللہ والرسول، کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے، رسول پاک کی اطاعت شعاری کرتا ہے، تو پھر اس شخص کا مقام کس کا؟ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ آپ غور کریں، اللہ و رسول کی اطاعت کرنے والا خود ہی بڑا خوش قسمت ہوگا، بڑے نصیبے کا مالک ہوگا، لیکن اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کن کے ساتھ ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ و رسول کے اطاعت کی وجہ سے اس کے مقدر کو اس طرح چمکا دیا جاتا ہے کہ پھر وہ ان لوگوں کی صحبت میں ہوگا۔ کن کی صحبت میں ہوگا؟ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا ہے، انعم اللہ علیہم۔ اب وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ آخر اللہ و رسول کی اطاعت کرنے والے کو کن کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملے گا؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ انہیں ان حضرات کی معیت میں جگہ ملے گی جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا ہے۔ اور وہ انعام یافتہ کون ہے؟ تو اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے اللہ کی طرف سے انعام یافتہ اللہ کے نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ تو جنرلی شہداء کی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن ہم آپ شہید کا ذکر کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں وہ عام شہیدوں کے برابر نہیں ہیں، بلکہ انہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے، شہیدوں کا سردار کہا جاتا ہے، جن کے مقام کا عالم یہ ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ آپ یاد رکھیں اگر کسی کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت کی ضمانت دے دے تو یہی خوش قسمتی کافی ہے۔ حضرات حسنین کو اللہ کے پیارے پیغمبر صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حسن جنتی ہے، حسین جنتی ہے، بلکہ یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ گویا حسن و حسین جنتی بھی ہیں اور جنتیوں کے سردار بھی ہیں۔ اندازہ لگائیں حضرت امام حسین کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ آپ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، شہیدوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ آپ اس حسین کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اس حسین کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانے کا وعدہ، وفا کر دیا گھر کا گھر سب سپرتے خدا کر دیا۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اور ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں حسین کے
ایک سجدے کی قیمت کا اندازہ لگائیے. شاعر کہہ رہا ہے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. کربلا کی زمین کا ایک سجدہ دونوں جہان کی نعمتوں سے بھاری ہے. شاعر یہی کہہ رہا ہے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. حضرت امام حسین کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے اور یہ بلندی بڑی آسانی سے میسر نہیں آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اگر کسی بندے کو اونچے مقام پر فائز فرمانا چاہتا ہے تو پھر اس سے بڑی بڑی آزمائشیں بھی لیتا ہے, اس سے بڑے بڑے امتحانات بھی لیتا ہے. رب تبارک و تعالی کے محبوب پیغمبر, ابھی آپ نے پچھلے مہینہ حضرت ابراہیم کا ذکر سنا ہوگا. حضرت ابراہیم اولو العزم پیغمبر ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑے بڑے امتحانات میں بھی مبتلا فرمایا ہے. حضرت امام حسین کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے جنت کے نوجوانوں کی سرداری کی ضمانت دی ہے. اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت امام حسین سے بڑی بڑی آزمائشیں بھی لی گئی ہوگی, بڑے بڑے امتحانات بھی لیے گئے ہوں گے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی خود ہی ارشاد فرما رہا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں. قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں, اس کا مفہوم سماعت کیجئے. اللہ تبارک و تعالی یہیں سے واضح فرما دے رہا ہے کہ جسے بلند مقام دیا جائے گا, جسے اونچا مرتبہ دیا جائے گا, اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہی لی جائے گی. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں احسب الناس ان یترکوا, کہ انہیں صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا, ان یقولوا آمنا, کہ وہ لوگ کہہ دیں گے غیرت تبارک و تعالی ہم ایمان لے آئے, ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, اور انہیں آزمایا نہ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی انسانی فطرت کی جو سوچ ہے اس کو واضح فرما رہا ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں آزمایا نہ جائے گا, ان سے امتحان نہ لیا جائے گا, ان سے آزمائش نہ کی جائے گی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اتنا کہنے پر کہ اے رب کعبہ ہم ایمان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا. معاملہ ایسا نہیں ہے, بلکہ معاملہ یہ ہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کن کن چیزوں میں آزمائیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کچھ چیزوں کی کمی سے, کسی چیز کے ڈر سے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, بھوک کی کمی سے, ڈر سے, مال و جان کے نقصان سے, کھانے پینے کی چیزوں کی کمی سے. اب آپ نے آیت کا مفہوم سماعت کر لیا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کن کن چیزوں سے؟ بھوک سے, ڈر سے, جان و مال کے نقصان سے, کھانے پینے کی چیزوں کی کمی سے. اور اس آیت کا مفہوم اپنے ذہن میں رکھنے کے بعد ذرا حضرت امام حسین کی آزمائش کو اپنے ذہن میں اتاریں. حضرت امام حسین کو کربلا کی سرزمین پہ ڈرایا بھی گیا ہے, بھوکے بھی رکھا گیا ہے, جان و مال کو نقصان بھی پہنچایا گیا ہے, کھانے پینے کی چیزوں کو آپ کے دستے رس سے باہر بھی رکھا گیا ہے. جبھی تو اللہ تبارک و تعالی کی آزمائشوں میں کامیاب ہو رہے ہیں حضرت امام حسین. اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت امام حسین کو یہ متعجب احساس سنا رہے ہیں کہ اے حسن حسین, آپ جنتیوں کی نیل کی طرح نہیں ہے, بلکہ آپ کا مقام یہ ہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار. حضرت امام حسین کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا, تب جا کر جنت کی سرداری میسر آئی ہے. میں نے گزشتہ رات آپ کو یزید کے شخصی حکومت کے قیام تک کی باتیں گوش گزار کرایا. اب ذرا اس سے آگے کا سفر طے کرتے ہیں. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. میں نے رات یہ واضح کر دیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں اور صحابی رسول کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلتیں بیان فرمائی ہے. اس لیے کسی بھی طریقے سے ہمارے ذہن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی سے متعلق کسی طرح کا کوئی تصور نہیں آنا چاہیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنی زندگی میں ولی عہد بنا دیا تھا. اب جب سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد یزید نے شخصی حکومت قائم کر لی اور یزید کو حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی وصیت کر دیا تھا کہ سنو تمہیں ولی عہد بنا رہا ہوں. میرے انتقال کے بعد جب تم حکومت کے باغدور کو سنبھالو گے اس وقت اکابر صحابہ موجود ہوں گے. حضرت امام حسین موجود ہوں گے, حضرت عبداللہ بن زبیر ہوں گے, حضرت عبداللہ ابن عمر ہوں گے, حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر ہوں گے. یہ اکابر صحابہ ہیں, ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا. خاص طور سے حضرت امام حسین, ان کی آقائے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے قرابت داری ہے, ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا. ہو سکتا ہے کچھ لوگ ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لے, ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں, تو تم ان سے تعاقب نہ کرنا, ان سے لڑائی نہ کرنا, انہیں اپنی حالت پہ چھوڑ دینا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یزید شخصی حکومت قائم کر لیتا ہے اور جیسے ہی وہ حکومت قائم کرتا ہے اسے اس بات کا ڈر ستانے لگتا ہے کہ اس وقت اکابر صحابہ موجود ہیں. اگر عام لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے تو لوگ مجھ کو حاکم تسلیم نہیں کریں گے, مجھ کو لوگ امیر نہیں مانیں گے. حضرت امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے, حضرت عبداللہ بن زبیر کو اپنا حاکم تسلیم کر لیں گے, حضرت عبداللہ ابن عمر کو مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کر لیں گے, کوئی گروہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو اپنا امیر تسلیم کر لے گا. اس لیے یزید بن معاویہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ان اکابر صحابہ سے بیعت لے لے. ان کا خیال یہ تھا کہ اگر حضرت امام حسین میری بیعت کر لیتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن زبیر اگر میری حکومت کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر ان کے جتنے ماننے والے ہوں گے, جتنے چاہنے والے ہوں گے, وہ سب بلا چوچرا میری حکومت کو تسلیم کر لیں گے. اس لیے یزید جیسے ہی شخصی حکومت قائم کرتا ہے اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو ایک خط لکھتا ہے, ایک حکم نامہ جاری کرتا ہے, جس میں یہ لکھتا ہے کہ تم جتنا جلد ہو سکے حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین سے میرے نام پر اپنے ہاتھ پر بیعت لے لو, میری بیعت اپنے ہاتھ پر لے لو, یعنی نائب کی حیثیت سے ان کی بیعت تم اپنے ہاتھ پر لے لو. جب ولید بن عقبہ تک پہنچتا ہے, ولید بن عقبہ اپنے نائب مروان بن حکم کو بلاتے ہیں اور ان سے مشورہ کرتے ہیں. ولید بن عقبہ سے مروان بن حکم نے کہا کہ دیکھیے ابھی تک لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ انتقال فرما گئے ہیں. لوگوں تک یہ خبر پہنچنے سے پہلے آپ کوشش کیجئے کہ حضرت امام حسین کی بیعت لے لیں, حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بیعت لے لیں. ولید بن عقبہ حضرت امام حسین کو اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بلانے کے لیے ایک قاصد بھیجتا ہے. کیسے وقت میں بھیجتا ہے؟ ایسے وقت میں بھیجتا ہے جس وقت عام طور پر گورنر عام لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے ہیں. ایسے وقت میں ولید بن عقبہ اپنا ایک قاصد حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں. اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. قاصد جاتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر نے آپ کو گورنر ہاؤس میں طلب کیا ہے, ولید بن عقبہ نے بلایا ہے. حضرت امام حسین کہتے ہیں لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے ہیں, اس لیے یزید ایسے وقت میں اپنے گورنر کو حکم نامہ جاری کیا ہوگا تاکہ ہماری بیعت لے لیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی بات میں ہاں بھرتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اس وقت گورنر ہاؤس نہیں آتے ہیں. البتہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کی ایک جماعت لے کر گورنر ہاؤس کی طرف آتے ہیں اور لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ تم لوگ
گورنر ہاؤس کے باہر کھڑے رہنا، کب تک؟ اس وقت تک کھڑے رہنا جب تک میں صحت و سلامتی کے ساتھ گورنر ہاؤس سے باہر نہ آ جاؤں، اور جب تم یہ دیکھنا کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو تم سمجھ جانا کہ کوئی ناگہانی صورت پیدا ہو رہی ہے، کسی طرح کا کوئی ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اس لیے تم لوگ اندر آ جانا۔ فوج کا ایک دستہ گورنر ہاؤس کے باہر رکھ کر اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ ولید بن عقبہ یزید کا پیغام سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید نے حکومت قائم کرنی ہے، آپ کو بیعت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ اگر بیعت کرنا ہی ہے تو پھر بند کوٹری میں کیوں؟ ہم عام لوگوں کے درمیان، تم عام لوگوں کے درمیان اجلاس لگاؤ، عام لوگوں کو بلاؤ، پھر اس درمیان دیکھا جائے گا کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، ہم بند کوٹری میں بیعت نہیں کر سکتے۔ اتنا کہنے کے بعد واپس پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو مروان بن حکم جو کہ اندر سے شیطان صفت انسان تھا، اس نے ولید بن عقبہ کو کہا، اے ولید بن عقبہ، آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ اگر حضرت امام حسین آج یزید کی بیعت نہیں کرتے ہیں، اس گورنر ہاؤس سے باہر صحت و سلامتی کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں تو پھر کبھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ یہ کریں کہ یا تو حضرت امام حسین کو بیعت کے لیے مجبور کریں، کی صورت میں ان کے سر کو تن سے جدا کر دے۔ اتنا سننا ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین پلٹ کر مروان بن حکم کو کہتے ہیں، اے ابن سرقہ، کیا سمجھتا ہے؟ کیا تو امام علی مقام کے سر کو تن سے جدا کرے گا؟ تیری ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا ہے، کیا تو سر کو تن سے جدا کرے گا؟ یا یہ ولید بن عقبہ سر کو تن سے جدا کرے گا؟ سنو، ایسا تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ لے آتے ہیں اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کو سارا ماجرا سناتے ہیں کہ گورنر ہاؤس میں ولید بن عقبہ کے پاس گیا، ولید بن عقبہ نے یزید کی بیعت کرنے کے لیے کہا، میں وہاں سے انکار کر کے واپس چلا آیا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ میری جان کے دشمن ہوں گے، ہم لوگوں کے عرصہ حیات کو تنگ کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین کسی بھی صورت میں یزید کو اپنا حاکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت امام حسین کے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ چاہے جو بن پڑے لیکن ظلم کی حمایت نہیں کی جا سکتی ہے، قرآن و سنت کی مخالفت کرنے والے کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام حسین ہے، سوچتے ہیں کہ اب بچاؤ کی کیا صورت اختیار کی جائے۔ اپنے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر سے مشورہ کرتے ہیں، عبداللہ بن جعفر نے بھی مشورہ دیا، خاندان کے دوسرے افراد نے بھی مشورہ دیا، ہمارے لیے ایک ہی صورت ہے کہ ہم مدینہ الرسول کی جدائی برداشت کر لیں، ہمیں مدینہ الرسول کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں مدینہ الرسول کو الوداع کہنا ہوگا، اور ایسی جگہ اختیار کرنا ہوگا جس کے بارے میں نہ تو ولید بن عقبہ کو پتا ہو، نہ مروان بن حکم کو پتا ہو، نہ یزید کو پتا ہو۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہاں جایا جائے تو سبوں نے مشورہ دیا کہ مکہ شریف حرم کعبہ میں جا کر انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اس لیے مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کو اپنا مسکن بنایا جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسے ہیں، خاندان اہل بیت کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگوں سنو سنو، یزید نے اپنی شخصی حکومت قائم کر لی ہے، اب وہ ہر حالت میں غیر اسلامی حکومت کی جڑیں مضبوط کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے خون کی ندیاں بہانی پڑے، وہ ہمارے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں ہر حال میں مدینہ الرسول چھوڑنا ہوگا۔ خاندان اہل بیت کے افراد ہاں میں ہاں بھرتے ہیں، تیاری کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، حضرت امام علی مقام آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روضے پہ حاضر ہے، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنے کے لیے آپ کے ناز و پیار کا پھیلا ہوا حسین آ گیا ہے۔ حسین کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے، حسین رو رہے ہیں اور سلام محبت پیش کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسے ہیں، بھائی حسن کے روضے پہ جاتے ہیں، سلام محبت پیش کرتے ہیں، ماں فاطمہ زہرا کے قبر انور کی زیارت کرتے ہیں، سلام محبت پیش کرتے ہیں اور استغاثہ کرتے ہیں، عریضہ پیش کرتے ہیں۔ اے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اے میرے نانا جان، آپ کا حسین موت سے نہیں ڈر رہا ہے، آپ کا حسین موت سے نہیں ڈر رہا ہے، دربار لوٹنے سے نہیں ڈر رہا ہے، بلکہ رو اس لیے رہا ہے کہ نانا
کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، بھائی حسن کے قدموں سے دور جا رہا ہے، ماں فاطمہ زہرا کے چادر رحمت کے سائے سے محروم ہو رہا ہے۔ اے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ دعا فرمائیں کہ کربلا کی سرزمین پر جب نالی اپنا دم توڑ رہا ہو تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر و استقامت نصیب فرمائے۔ بھائی علی اکبر کے بیٹے علی اکبر کی جوانی کو لوٹا جا رہا ہو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسا آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد اب مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کون مدینہ؟ وہی مدینہ کہ جب آقا کریم کے اوپر مکہ کی زندگی تنگ کر دی گئی تھی، مکہ والوں نے مصطفیٰ کریم کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا تھا، تو آقا کریم نے اپنی پناہ گاہ کسی اور کو نہیں بلکہ مدینہ الرسول کو بنایا تھا۔ جس مذہب کے تبلیغ کی خاطر رب کے محبوب نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو اپنا مسکن بنایا تھا، اسی اسلام کی اصلی صورت کو بچانے کے لیے آج نبی کا نواسا مدینہ کو چھوڑ کر مکہ جا رہا ہے۔ آقا کریم کے نواسا حضرت امام حسین مصطفیٰ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں اور زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا حسین موت سے نہیں ڈرتا اس لیے کہ مجھے جانا پڑے گا، عظمت اسلام کی خاطر، خدا کے دین کی خاطر، نبی کے نام کی مجھے جانا پڑے گا، عظمت اسلام کی خاطر، خدا کے دین کی خاطر، نبی کے نام کی خاطر۔ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسا پورے خاندان اہل بیت کے ساتھ اب مدینہ الرسول سے مکہ شریف کی طرف گامزن ہے، مکہ شریف پہنچتے ہیں۔ میں نے پہلے یا دوسرے دن ہی بتایا تھا کہ حضرت علی نے اپنا دارالخلافہ کوفہ کو بنایا تھا، کس لیے؟ مدینہ سے دارالخلافہ کو منتقل کر کے کوفہ کیا تھا، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ نے دمشق کے اندر اپنی آزادانہ حکومت کا اعلان کر دیا تھا، تو دمشق سے مدینہ کی دوری زیادہ تھی، اس لیے ابھرنے والی بغاوت کے سرکوبی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ مدینہ سے منتقل کر کے کوفہ بنا لیا تھا۔ حمایتوں کی ایک فوج تھی، ان لوگوں کو جب پتا چلا کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینہ الرسول کو چھوڑ کر مکہ شریف حرم طیبہ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے، اب ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھنا شروع کیا۔ کیا خط لکھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو پہلے ہی یزید کی حکومت سے عاجز آ چکے ہیں، ہم تو یزید کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کرتے ہیں، ہم یزید کو مسلمانوں کا امیر نہیں مانتے ہیں، اس لیے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کو اپنا امیر بنائیں، ہم نے آپ کے ابا کے ہاتھ پہ بیعت کیا تھا، اب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دستے حق پرست پہ میں اپنے آپ کو بیچنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسا کے پاس کوفہ والوں نے اس طرح کے مضامین کے یکے بعد دیگرے تاریخ میں آیا ہے کہ تقریباً 150 خطوط لکھے، کوفہ والوں نے لکھے، کن کو لکھا؟ امام حسین کو لکھا کہ اے امام حسین آپ کوفہ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید کو اپنا امیر نہیں مانتے، ہم یزید کو مسلمانوں کا حاکم نہیں بننے دیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسا کے پاس جب اس طرح کے خطوط پہنچتے ہیں تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسا خاندان اہل بیت اور محبین اہل بیت کو بیٹھاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھیے کوفہ والوں کی بے وفائی بہت مشہور ہے، کوفہ والوں نے اس سے پہلے بھی آپ کے ابا حضور حضرت علی کے ساتھ بے وفائی کیا ہے، دغا کیا ہے، بیعت بھی کیا ہے، شہید بھی کیا ہے، اس لیے آپ کوفہ
تشریف نہ لے جائیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسا حضرت امام حسین کہتے ہیں دیکھو ان لوگوں کی بے وفائی اپنی جگہ، لیکن وہ لوگ اصرار کر رہے ہیں کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں کوفہ نہ گیا اور میدان محشر میں میرے نانا کے سامنے کوفہ والوں نے اگر سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے نواسا کو اپنے یہاں بلایا تھا تاکہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں لیکن یہ نہ آ سکے، اس لیے ہم نے یزید کو اپنا حاکم بنایا، اس وقت میں نانا کے سامنے کیسے اپنا چہرہ دکھاؤں گا؟ اس لیے مجھے امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے امت کو پیدا کیا گیا ہے اور میرے لیے وہ کام اس وقت ضروری ہو گیا ہے، اس لیے میں کوفہ جاؤں گا۔ تو مکہ والوں نے کہا اے امام علی مقام اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں کوفہ تو ایسا کیجئے کہ پہلے بات آپ نہ جائیے بلکہ آپ اپنا نمائندہ بنا کر کسی دوسرے کو کوفہ بھیجیے، اس لیے کہ اب تک جو خطوط آئے ہیں جو وہ کوفہ والوں نے بھیجا ہے، کوفہ والوں پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگ بے وفائی میں مشہور ہیں۔ آپ ایسا کیجئے کہ اپنا کسی کو نمائندہ بنائیے اور اسے کوفہ بھیجیے، وہ کوفہ جائیں گے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر جب وہ خط لکھیں گے تو ان کے خط کے بعد آپ کوفہ تشریف لے جائیں گے۔ اس بات پر مہر لگ گئی، مشورہ ہوا اور پھر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ قرآن نکلا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کا نصیبہ چمکا اور یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کوفہ جائیں گے، کوفہ کا جائزہ لیں گے، پھر وہ خط لکھیں گے، تب امام علی مقام تشریف لے جائیں گے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل جب اپنے نصیبے میں یہ دولت آتے دیکھا تو خوشی سے آپ کے خوشی کی انتہا نہ رہی، آپ پرتے محبت سے اچھل پڑے، جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے اور اپنے ساتھ اپنے دو صاحبزادے جن کا ایک کا نام محمد ہے ایک کا نام ابراہیم ہے، دونوں کو ساتھ لیا اور کوفہ چلے گئے۔ جب کوفہ پہنچا تو آپ کا کوفہ والوں نے والہانہ استقبال کیا، پرجوش استقبال کیا اور آپ کو کوفہ کے رئیس مختار بن عبید ثقفی کے یہاں ٹھہرایا گیا اور آپ کا کوفہ والوں نے ایسا والہانہ استقبال کیا کہ تاریخ میں آیا ہے پہلے ہی دن تقریباً 10,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین کے نام پر بیعت کیا اور یہ سلسلہ اس طرح جوک در جوک بڑھتا گیا کہ تاریخ میں آیا ہے اگلے دن یہ سلسلہ 18,000 کے قریب ہو گیا اور ایک روایت میں آیا ہے کہ یہ سلسلہ 40,000 کے قریب پہنچ گیا۔ اب کوفہ والوں کے درمیان جب حضرت امام مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ اس طریقے سے جوش و جذبہ کے ساتھ والہانہ استقبال کر رہے ہیں تو حضرت امام مسلم بن عقیل نے چونکہ اسی لیے بھیجا ہی گیا تھا کہ آپ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر خود خط لکھیں گے تب حضرت امام حسین جائیں گے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل اب خط لکھ رہے ہیں امام حسین کو کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، سب کے لوگ یہاں کے سارے لوگ آپ کا دیوانہ وار انتظار کر رہے ہیں، اس لیے جتنا جلد ہو سکے آپ تشریف لائیں تاکہ لوگوں کے عشق کی پیاس بجھائی جا سکے۔ یہ خط روانہ کیا اور ادھر کوفہ والوں میں کچھ بدبینت قسم کے لوگ تھے جو یزید کی جاسوسی کرتے تھے، ان لوگوں نے وہاں کے گورنر نعمان بن بشیر کو کہا اے نعمان بن بشیر آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ لوگ یہاں یزید کی حکومت سے بغاوت کرتے جا رہے ہیں، حضرت امام حسین کے نام پر امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرتے جا رہے ہیں، اگر یہی حالت رہی تو پھر یزید کی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی۔ نعمان بن بشیر نے کہا بتاؤ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں نے جاسوس قسم کے لوگوں نے کہا آپ ان کی روک تھام کیجئے، اگر رک جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ ان سے لڑائی کیجئے، آپ ان کو دھمکی دیجئے، آپ ان کو ڈرائیے۔ نعمان بن بشیر محب اہل بیت کی طرح کے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن محبین اہل بیت کو ڈراؤں، خاندان اہل بیت کو ستاؤں، یہ مجھ سے گوارا نہیں ہو سکتا۔ جب دیکھا ان کے جاسوسوں نے کہ نعمان بن بشیر بات نہیں مان رہے ہیں تو وہاں کا ایک جاسوس یزید کو خبر کرتا ہے یزید کہاں ہے، یزید شام میں ہے، یزید کو خبر کرتا ہے اے یزید یہاں آپ کی حکومت کے ساتھ بغاوت ہو رہی ہے، لوگ امام حسین کے نام
پر بیعت کرتے جا رہے ہیں، اس لیے یہاں کے حالات کو کنٹرول کیا جائے۔ یزید کو جب اس بات کی اطلاع ملتی ہے تو یزید اپنے خاندانی غلام سرجون کو بلاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشیر کار تھا، غلام بھی تھا لیکن مشیر کار بھی تھا۔ یزید سرجون کے گود میں کھیلے ہوا تھا۔ یزید سرجون کو بلاتا ہے، سرجون سے پوچھا کہ کیا کیا جائے، کوفہ کے اندر بغاوت ہو رہی ہے۔ سرجون نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر حضرت امیر معاویہ آپ کو کوئی مشورہ دیتے تو آپ مان لیتے؟ حضرت امیر معاویہ کا نام سننے کے بعد یزید نے کہا ہاں میں مان لیتا۔ تب سرجون نے کہا اگر میں مشورہ دوں تو آپ مان لیں گے؟ یزید نے کہا ہاں مان لیں گے۔ تب سرجون بدقیمت نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ بصرہ کے گورنر عبداللہ ابن زیاد کو بصرہ سے ہٹا کر کوفہ منتقل کیجئے تاکہ آپ کے منصوبے کے تحت کام ہو جائے، اس لیے کہ وہ بغاوت کو کچلنے کے لیے کافی ہے۔ یزید نے مان لیا اور بصرہ کے گورنر عبداللہ ابن زیاد کو یہ حکم نامہ دیا کہ ایسا کرو تم وہاں کسی کو اپنا نائب مقرر کر کے خط ملتے ہی کوفہ کا سفر طے کرو، اور کوفہ جانے کے بعد نعمان بن بشیر کو گورنری سے معزول کر دو اور تم گورنر بنو اور پھر وہاں کے حالات پہ کنٹرول کرو۔ جب بصرہ کے گورنر عبداللہ ابن زیاد کو یہ خط ملتا ہے، اسی درمیان حضرت امام مسلم بن عقیل کا خط بھی حضرت امام حسین کو موصول ہو جاتا ہے کہ یہاں کے حالات اچھے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ حضرت امام حسین بھی اب مکہ سے کوفہ کے لیے چل رہے ہیں۔ ادھر عبداللہ ابن زیاد کو یزید نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ آپ بصرہ چھوڑ کر کوفہ جائیں۔ عبداللہ ابن زیاد مکار قسم کا تھا، اس نے حجازی لباس کو زیب تن کیا، کالے رنگ کا امامہ باندھا اور اسی راستے سے جس راستے سے حضرت امام حسین کی آمد ہونے والی تھی اسی راستے سے عبداللہ ابن زیاد کوفہ کی طرف پہنچ کر رہا ہے۔ کوفہ والوں نے دیکھا حجازی لباس ہے، چہرہ ڈھکا ہوا ہے، سر پہ کالا امامہ ہے، لوگوں نے سمجھا شاید امام حسین آ گئے ہیں، امام علی مقام آ گئے ہیں، مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ لیکن کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہ مکار عبداللہ ابن زیاد ہے جس نے حجازی لباس کو پہن کر ہم لوگوں کو دھوکہ دینے کا کام کیا ہے۔ عبداللہ ابن زیاد سیدھا گورنر ہاؤس پہنچتا ہے اور راستے میں جب اس نے دیکھا کہ لوگ امام حسین کا استقبال کرنے کے لیے حاضر تھے، وہ پہچانتا گیا کہ کون کون لوگ امام حسین کا استقبال کرنے کے لیے بے قرار تھے۔ وہ سیدھا گورنر ہاؤس پہنچا، نعمان بن بشیر کو معزول کیا، خود گورنر کی کرسی پہ بیٹھا اور اس کے بعد کوفہ والوں کو بلا کر ایک تقریر کیا۔ تقریر کا مفہوم یہ تھا اے لوگوں سنو، آج سے کوفہ کا گورنر میں بنایا گیا ہوں، اگر تم لوگوں نے یزید کے حکومت سے بغاوت کیا تو تمہاری جائیداد لوٹ لی جائے گی، جانوں کو ہلاک کر دیا جائے گا، مالوں کو نقصان پہنچایا جائے گا، سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اس لیے جو لوگ بھی امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لیے ہیں وہ لوگ بھی جائیں، یزید کو اپنا حاکم مان لے۔ اب یزید کے جو جاسوس قسم کے لوگ تھے اور جن کے دل میں شروع سے کوفی لایوبی والی صفت تھی، وہ لوگ دھیرے دھیرے حضرت امام مسلم بن عقیل سے دوری بنانے لگے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل اسی درمیان مختار بن عبید سقفی سے حضرت حانی بن عروہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اب عبداللہ ابن زیاد یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کس کے گھر پہ ہے، پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ کس کے گھر پہ ہے۔ لوگوں نے حالات کا جائزہ لیا، حضرت امام مسلم بن عقیل کو چھپا دیا۔ تب عبداللہ ابن زیاد نے اپنے مکاری کا دوسرا حربہ اپنایا۔ کیا حربہ اپنایا؟ اپنے ایک غلام کو 3000 درہم دے کر اور یہ کہتے ہوئے کوفہ کے اندر دوڑا دیا کہ تم جاؤ کوفہ کا چکر لگاؤ اور یہ جاننے کی کوشش کرو کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کہاں ہے۔ جب وہ مل جائیں تو تم انہیں یہ 3000 درہم دینا اور انہیں کہنا کہ ہم شام سے آئے ہیں، ہم محب اہل بیت ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد تم ان کے ساتھ کچھ دن تک رہنا، پھر ان کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے خبر کرنا تاکہ گرفتاری کی جا سکے۔ وہ مکار غلام آتا ہے اور حضرت
امام مسلم بن عقیل کا پتہ لگاتے لگاتے حضرت امام مسلم بن عقیل کو جہاں پہ ٹھہرایا گیا تھا وہاں پہنچ جاتا ہے. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر 3000 درہم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم شام سے آئے ہیں, محب اہل بیت ہے, آپ کی غلامی میں رہنا چاہتے ہیں. 15 دن تک وہ غلام حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے بعد وہ جا کر گورنر ہاؤس میں عبداللہ ابن زیاد کو حضرت امام مسلم بن عقیل کا پتہ بتا دیتا ہے. عبداللہ ابن زیاد حضرت ہانی بن عروہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہانی بن عروہ, میں نے سنا ہے امام مسلم بن عقیل تمہارے گھر پر ہے. حضرت ہانی بن عروہ کسی طریقے سے ٹال مٹول کرنا چاہتے ہیں تاکہ امام مسلم بن عقیل کو عبداللہ ابن زیاد کے حوالے نہ کرنا پڑے. جیسے ہی ٹال مٹول کرنا چاہتے ہیں وہ غلام سامنے سے کھڑا ہوتا ہے اور عبداللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ اس غلام کو تم پہچانتے ہو. حضرت ہانی بن عروہ کی نظر جب غلام پہ پڑتی ہے آپ سچو پن میں ڈوب جاتے ہیں. یہی وہ غلام ہے جس نے مکاری کیا ہے, اپنے آپ کو شامی کہا ہے, محب اہل بیت کہا ہے, میرے گھر میں 15 دن رہا ہے. اب تو یہ سارے حالات امام مسلم بن عقیل کو بتا دیا ہوگا, امام مسلم بن عقیل کے بتا دیا ہوگا. خاموشی اختیار کرنے لگتے ہیں. اب عبداللہ ابن زیاد حضرت ہانی بن عروہ سے کہتا ہے کہ تم امام مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کرو تاکہ اس سے یا تو یزید کی بیعت لی جائے یا سر کو تن سے جدا کر دیا جائے. حضرت ہانی بن عروہ کہتے ہیں میں کبھی بھی اپنے مہمان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا, اتنا کہنا ہوتا ہے. عبداللہ ابن زیاد محب اہل بیت حضرت ہانی بن عروہ کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جنگ کربلا کے سب میں سب سے پہلی شہادت ہانی بن عروہ کی ہو رہی ہے. کس کی خاطر ہو رہی ہے؟ امام مسلم بن عقیل کے بچاؤ کی خاطر ہو رہی ہے, امام حسین کی محبت میں ہو رہی ہے. حضرت ہانی بن عروہ کے سر کو جب تن سے جدا کر دیا جاتا ہے حضرت امام مسلم بن عقیل کو اس بات کی اطلاع ملتی ہے کہ میرے میزبان کو میری خاطر قتل کر دیا گیا ہے. حضرت امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر سے نکلتے ہیں, لوگوں کے درمیان اعلان کرتے ہیں اے کوفہ والوں, تم ہی وہ لوگ تھے جو خطوط پہ خطوط لکھے, میرے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا, امام حسین کے نام پر میرے دستے حق پرست میں بیعت کیا. آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ میری مخالفت کو اتر آئے ہو, تم لوگ میری مخالفت کر رہے ہو. کچھ لوگوں کے درمیان پھر سے غیرت جاگتی ہے اور تقریباً 4000 لوگ حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ ہو جاتے ہیں. حضرت امام مسلم بن عقیل ان 4000 لوگوں کے ساتھ عبداللہ ابن زیاد کے بیٹھے ہوئے گورنر ہاؤس کے پاس پہنچتے ہیں. جب گورنر ہاؤس کے پاس پہنچا عبداللہ ابن زیاد نے دیکھا کہ امام مسلم بن عقیل کے ساتھ پھر سے لوگوں کی اچھی خاصی تعداد ہے. اس نے ڈرانا شروع کیا, دھمکانا شروع کیا اور وہی خطبہ دیا جو آتے وقت دیا تھا. خطبہ دینا تھا, کوفہ کے لوگ ڈر گئے, سہم گئے, جائیداد کی فکر لاحق ہو گئی, جان و مال کا نقصان ستانے لگا. حضرت امام مسلم بن عقیل کو کے ساتھ کو چھوڑ دیا. حضرت امام مسلم بن عقیل کو اب عبداللہ ابن زیاد کہتا ہے اے امام مسلم بن عقیل, یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیں. امام مسلم بن عقیل کہتے ہیں اے عبداللہ ابن زیاد, تیرے دماغ کو کیا ہو گیا ہے؟ تیرا بھیجا تو نہیں خراب ہو گیا؟ اگر یزید کے ہاتھ پر مجھے بیعت کرنی ہوتی, یزید کو حاکم ماننا ہوتا تو نانا کا مدینہ کیوں چھوڑتا؟ نانا کا مدینہ اسی لیے چھوڑا کہ اگر جان کی بازی لگانی پڑے تو جان دے دیا جائے گا, لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جائے گی. کہنا ہوتا ہے. عبداللہ ابن زیاد سخت لہجہ اپناتا ہے اور حضرت امام مسلم بن عقیل کے لیے جلاد کو حکم دیتا ہے اے جلاد, امام مسلم بن عقیل کو مکان کے بالائی حصے پر لے جاؤ اور بالائی حصے پہ لے جا کر ان کے سر کو تن سے جدا کر دو اور لاش کو اوپر سے نیچے پھینکو تاکہ کوفہ والے دیکھ لے امام مسلم بن عقیل کا انجام کیا ہوا ہے, اور جو لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں وہ دھیرے دھیرے دور ہو جائے. حضرت امام مسلم بن عقیل کے کان تک جب یہ بات پہنچتی ہے, حضرت امام مسلم بن عقیل عبداللہ ابن زیاد کے بغل میں کھڑے عمرو بن سعد کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمرو بن سعد, تیری خاندان اہل بیت کے ساتھ کچھ قرابت داری ہے, اس لیے سنو میری 3 وصیت ہے, تم میری وصیت کو پورا کرنے کا وعدہ کرو. لیتا ہے. عمرو بن سعد اس بات کے
یہ راضی ہو جاتا ہے۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ دیکھو میرے یہاں فلاں کا قرضہ ہے، تم میری زرہ کو بیچ کر قرضہ ادا کر دینا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل دوسری وصیت کرتے ہیں کہ میں نے امام علی مقام امام حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، آپ آئیے کسی طرح سے تم انہیں اطلاع کروا دینا کہ یہاں کے حالات بدل گئے ہیں، امام حسین یہاں تشریف نہ لائے۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے ساتھ میرے دو بچے بھی آئے ہیں، ایک کا نام محمد ہے، دوسرے کا نام ابراہیم ہے، وہ کوکہی میں کہیں بھٹک رہے ہوں گے، تم انہیں کسی طرح مدینہ الرسول پہنچا دینا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن زیاد کا جلاد حضرت امام مسلم بن عقیل کو مکان کے بالائی حصے پر لے جاتا ہے، آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خاندان اہل بیت سے حضرت امام مسلم بن عقیل کی ذات وہ ذات ہے جس کی سب سے پہلے شہادت ہو رہی ہے واقعہ کربلا کی تمہید میں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب شہید کر دیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن زیاد کو جب اس بات کی اطلاع مل جاتی ہے، اگر آپ پریشان نہ ہو تو 10 سے 15 منٹ کا وقت اور لیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے بعد عبداللہ ابن زیاد کو جب اس بات کی اطلاع مل جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے دو بیٹے بھی آئے تھے، تو اس نے کوفہ کے اندر یہ اعلان کرا دیا کہ سنو، جو شخص بھی امام مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو گرفتار کر کے لائے گا تو اسے انعام دیا جائے گا، اسے دولت سے نوازا جائے گا، اسے وقار کے منصب پہ فائز کیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ حضرت امام مسلم بن عقیل کے شہزادوں حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کی تلاش میں لگ گئے، لیکن اسی زمانے میں قاضی شریح جو کہ کوفہ کے قاضی القضات تھے، جو کوفہ کے بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنے بیٹا اسد کو کہا، اے اسد دیکھو یہ محمد اور ابراہیم حضرت امام مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، یہ دونوں شہزادے باپ کی طرف سے یتیم ہو گئے ہیں، ان کے باپ کو شہید کر دیا گیا ہے، کل باب العراقین سے ایک قافلہ مدینہ کی طرف جانے والا ہے، ایسا کرنا تم ان دونوں کو اس قافلہ کے حوالے کر دینا تاکہ یہ دونوں بچے صحت و سلامتی کے ساتھ مدینہ شریف پہنچ جائے۔ عراقین کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن حالات چونکہ ناگفتہ کے تھے، کوفہ کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ اگر کوئی بھی ان دو بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ اس لیے اسد نے کہا، اے شہزادہ رسول، میرا آپ کے ساتھ زیادہ دیر تک چلنا مناسب نہیں ہے ورنہ لوگ پہچان جائیں گے، ایسا کیجئے دیکھیے سامنے ایک قافلہ جا رہا ہے جس کے پاؤں کی آہٹ سے گرد اڑ رہے ہیں، وہی کرتے قافلہ پکڑ لیجئے، آپ مدینہ پہنچ جائیں گے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو گرد قافلہ دکھا دیا گیا ہے، بیٹا اسد واپس آ گیا ہے، حضرت امام مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹے دوڑتے جا رہے ہیں، راستے میں جاتے جاتے چھوٹے بھائی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے، بڑے بھائی نے کہا جلدی کرو قافلہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ چھوٹے بھائی کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے لیکن کانٹا کی چبھن کو برداشت کرتے ہوئے دوڑ رہے ہیں، بڑے بھائی نے رک کر کانٹے کو چھڑانے کی کوشش کیا، اسی درمیان قافلہ کے جو نشان تھا جو گرد اڑ رہا تھا وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب دونوں بھائی تھکے ہارے کچھ دور تک سفر کرتے ہیں، صبح کی سفیدی نمودار ہو جاتی ہے، ایک دریا ہے، دریا کے کنارے ایک پیڑ ہے، پیڑ سوکھا ہوا ہے، پیڑ کے اندر کھو بنا ہوا ہے۔ مسلم بن عقیل کے شہزادوں نے سوچا کہ اگر ہم کوفہ کے درمیان ایسے ہی ٹہلیں گے تو کوفہ کا جو گورنر ہے وہ ہماری گرفتاری کرا لے گا، اس لیے آپ دونوں شہزادے درخت کے کھو میں پناہ لے لیتے ہیں۔ صبح کا وقت ہے، ایک کنیز دریا کے کنارے پانی بھرنے کے لیے جاتی ہے، جب وہ اپنے مشکیزے میں پانی بھر رہی ہے دیکھتی کیا ہے، دریا میں دو شہزادوں کا عکس چھپ رہا ہے، وہ کنیز پلٹ کے نظر دوڑاتی ہے، کھو میں دو ننھا پھول کھلا ہوا ہے تو کھو کے قریب جاتی ہے، پوچھتی ہے آپ لوگ کون ہو؟ بچے دل کے سچے ہوتے ہیں، بچوں نے بتا دیا ہم امام مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، ایسا حال میرے ابا حضور کے ساتھ پیش آیا، لوگ میرے بھی پیچھے پڑ گئے ہیں، ہم مدینہ جا رہے تھے، راستہ بھٹک گئے اس لیے یہاں پناہ لے لیا ہے۔ انیس نے کہا سنیے، میں جس گھر کی خادمہ ہو اس گھر کی مالکن محب اہل بیت ہے، آپ کی عزت و تکریم کرے گی، آپ میرے ساتھ چلیے، میری مالکن آپ کا بڑا ادب و احترام کرے گی۔ دونوں شہزادوں کو لے کر
اپنے مالکن کے پاس پہنچتی ہے. جب مالکن کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں شہزادے امام مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں, نواسۂ رسول ہیں, خوشی کی انتہا نہ رہی. اتنی خوشی میسر آئی کہ آپ نے اپنی قریب کو اسی خوشی کے توسل سے اور اسی خوشی کی برکت سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا. اب ان دونوں شہزادوں کو نہلایا دھلایا اور اس کے بعد کھلا پلا کر آرام کرنے کے لیے لٹا دیا. اب اسی نیک خاتون کا بدبخت شقی القلب شوہر حارث آتا ہے. کون حارث؟ جو لالچ میں پڑا ہوا تھا, جسے جو دولت کے نشے میں چور تھا, جسے اس بات کا خیال تھا کہ اگر میں دونوں شہزادوں کو گرفتار کر لوں گا تو میں مالا مال کر دیا جاؤں گا. وہ حارث دن بھر دونوں شہزادوں کو ڈھونڈتا رہا, لیکن امام مسلم بن عقیل کے شہزادے نہ ملے. بالآخر تھک ہار کر گھر میں آ کر لیٹتا ہے. رات کے عالم میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسے حضرت محمد اور ابراہیم خواب دیکھتے ہیں. بڑے بھائی خواب دیکھتے ہیں اور اچانک بیدار ہو جاتے ہیں. چھوٹے بھائی خواب دیکھا, رونے لگے. پوچھتے ہیں ایک بھائی دوسرے بھائی سے, رونے کیوں لگے؟ دوسرے بھائی نے جواب دیا, آنکھ لگی تھی, خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہے آپ کی بارگاہ میں, ابا حضور جا پہنچے ہیں اور ہم دونوں بھائیوں کا انتظار کیا جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اب قریب ہم دونوں بھی شہید کر دیے جائیں گے. قلب کا وہ بیدار ہوتا ہے. اپنی بیگم کو اٹھایا, پوچھا یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ عورت نے چاہا کہ کسی طریقے سے ٹال مٹول کیا جائے, لیکن حارث کے دل پہ مہر لگ چکی تھی. حارث نیک نہ مانا اور اس کے بعد دروازہ کھولا, دیکھا, پوچھا کون ہو؟ بچے نے بتا دیا امام مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں. حارث دونوں بچوں کو پکڑا, تکلیفیں دینا شروع کیا. اتنا جب حارث کے ایک غلام نے, کون غلام؟ جو کہ حارث کے بیٹے کا رضائی بھائی بھی تھا, دیکھا کہ مالکن نے جن شہزادوں کی عزت و تکریم کی ہے حارث اس کو ستاتا نظر آ رہا ہے. کہا آپ اسے نہیں ستائیے, آپ محب اہل بیت بن جائیے. اہل بیت کے شہزادوں کو اس طریقے سے ستانا ٹھیک نہیں ہے. حارث نے اپنے غلام کو دھکا مارا. جب غلام کو دھکا مارتا دیکھا, بیٹا حارث کا جو کہ غلام کا رضائی بھائی تھا وہ بھی محب اہل بیت تھا, وہ بھی اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہوا اور کہا کہ سنو, اگر آپ مجھے تکلیف دیتے ہیں تو آپ بخشے نہیں جائیں گے. حارث کی جرأت دیکھیے, حارث اپنے بیٹے کو تلوار دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم ان دونوں شہزادوں کے گردن کو تن سے جدا کر دو. حارث کے بیٹے نے کہا میں آپ کے سر کو تن سے جدا کر سکتا ہوں, لیکن شہزادوں کے سر کو تن سے جدا نہیں کر سکتا. اتنا سننا ہوتا ہے. حارث اپنے بیٹے کے اوپر حملہ کرتا ہے اور بیٹے کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے. جب ماں کی ممتا بیٹے کو خون میں تڑپتا دیکھتی ہے, ماں کی روح کی قفس انسانی سے پرواز کر جاتی ہے. اب حارث کی بیوی بھی انتقال کر گئی ہے, بیوہ بھی انتقال, بیٹا بھی انتقال کر گیا ہے, غلام بھی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. حارث دونوں شہزادوں کو پکڑتا ہے, تکلیفیں دیتا ہے کہ اگر ان دونوں شہزادوں کو کوفہ کا کوئی دوسرا شخص مجھ سے چھین لیا اور وہ لے جا کر گورنر ہاؤس میں عبداللہ ابن زیاد کے حوالے کر دیا تو میں انعام سے محروم رہ جاؤں گا. انعام اسے مل جائے گا, دولت اسے مل جائے گی, شہرت اسے مل جائے گی, عزت و وقار اسے مل جائے گا. اسی سوچ و فکر میں حارث مبتلا ہے. حارث نے آخری فیصلہ کیا, ایسا کرتے ہیں دونوں شہزادوں کے سر کو تن سے جدا کر دیتے ہیں. وقت حارث دونوں شہزادوں کے سر کو تن سے جدا کیا, سر کو ایک تھیلی میں رکھا اور تھیلی میں رکھنے کے بعد گورنر ہاؤس پہنچتا ہے. عبداللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا ہے. عبداللہ ابن زیاد پوچھ رہا ہے تھیلی میں کیا ہے؟ عبداللہ ابن زیاد کے پوچھنے پر حارث نے کہا تھیلی میں امام مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کا سر ہے, میں نے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا ہے. حارث خوش فہمی میں تھا کہ اب میں مالا مال کر دیا جاؤں گا, لیکن جب عبداللہ ابن زیاد نے تھیلی میں مسلم بن عقیل کے شہزادوں کا سر دیکھا, عبداللہ ابن زیاد چراغ پا ہو گیا اور حارث سے برہم ہو گیا. کہتا ہے اے حارث, تمہیں یہ اجازت کس نے دی ہے کہ مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو سر کو تن سے جدا کر دیا ہے؟ سنو, میں نے تو یزید کو یہ خط لکھ دیا تھا کہ امام مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے گرفتار کر لیے گئے ہیں, آپ بتائیے انہیں زندہ بھیجا جائے یا ان کے سر کو تن سے جدا کر کے بھیجا جائے. اس کے جواب کا انتظار کر رہا
کہ مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو زندہ میرے حوالے کیا جائے تو بھلا بتاؤ میرا انجام کیا ہوگا؟ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر مسلم بن عقیل کے شہزادوں کے سر کو تن سے جدا کیا ہے، اسی جرم میں اب تیرے سر کو تن سے جدا کیا جائے گا۔ جلاد کو حکم دیا، حارث کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ حارث جو کہ دولت کے نشے میں خاندان اہل بیت کے چراغ کو بجھایا تھا، حارث کو بھی فنار ہونا پڑا۔ اسی لیے تو کیا ہی خوب کہا جاتا ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ حارث نے دولت کے نشے میں آ کر شہزادوں کے سر کو تن سے جدا کیا، لیکن ہاتھ کیا آیا؟ وہ بھی فنار ہو گیا۔ آخر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مسلم بن عقیل کا خط پہنچ چکا ہے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان اہل بیت کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر یزید کو ڈر ہے تو مجھ سے، یزید کو خون چاہیے تو میرا، یزید کو اگر کسی سے دشمنی ہے تو وہ میں ہوں، آپ احباب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے آپ کو میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ میں سے جو چاہیں مدینہ شریف واپس چلے جائیں یا مکہ رہ جائیں، ہم لوگ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ محبین اہل بیت میں سے سبوں نے کہا اے امام علی مقام، میں مدینہ چھوڑا آپ کی خاطر، مکہ چھوڑا آپ کی خاطر، اب کوفہ سے کربلا تک جاؤں گا، آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اب خاندان اہل بیت کو لے کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہے۔ راستے میں امام مسلم بن عقیل کا وہ دوسری وصیت پہنچتی ہے کہ یہاں کے حالات ناگفتہ ہو گئے ہیں، حالات بدل گئے ہیں، امام مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں، دونوں شہزادوں کو بھی شہادت کا جام پلا دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات پہ غور کرتے ہیں، لیکن قدم میں تزلزل نہیں آتا ہے، آپ آگے کی طرف رواں ہیں۔ آگے کی طرف جانے کے بعد محرم الحرام کی دوسری تاریخ آ جاتی ہے۔ راستے میں حر بن ریاحی جی کا نام ہے، حر بن ریاحی کو عبداللہ ابن زیاد نے 1000 کی فوج دے کر امام حسین کا تعاقب کرنے کے لیے بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ کہ آپ آگے جا کر ان کا تعاقب کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین کو یہاں کے حالات کا پتہ چل جائے اور وہ اپنی جان بچا کر واپس چلے جائیں، اس لیے آپ 1000 کی فوج لے کر امام حسین کا تعاقب کیجئے۔ 1000 کی فوج لے کر امام حسین کے تعاقب میں نکلے ہیں۔ راستے میں حضرت امام حسین خاندان اہل بیت سے ملاقات ہوتی ہے۔ حر بن ریاحی نے کہا آپ یزید کی بیعت کو تسلیم کرتے ہیں؟ امام حسین نے کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو حر بن ریاحی نے کہا اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ سے جنگ کیا جائے گا، آپ سے لڑائی کی جائے گی، آپ سے مخاصمہ کیا جائے گا، آپ سے جھگڑا جائے گا۔ جواب کو سنتے ہیں، آپ اپنے دامن سے کوفہ والوں کے بھیجے ہوئے تقریباً 150 خطوط کو ڈھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میں اپنے آپ نہیں آیا ہوں، کوفہ والوں کے بلانے پہ آیا ہوں، کوفہ والوں کی دعوت پہ آیا ہوں، کوفہ والوں کے اصرار پہ آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایسا ہے تو مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ کوفہ والوں نے آپ کو دعوت دیا ہے، کوفہ والوں نے آپ کو بلایا ہے، اگر یقیناً آپ کو بلایا ہے تو پھر عبداللہ ابن زیاد کا یہ کارنامہ غلط ہے۔ حر بن ریاحی کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ حر بن ریاحی کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر میں آپ کو چھوڑ آگے جانے دیتا ہوں تو میری بھی نوکری خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے ایسا کیجئے کہ آپ کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جہاں سے حر کی ملاقات ہو رہی ہے وہاں سے دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہیں، راستہ طے کر رہے ہیں۔ راستہ طے کرتے کرتے محرم الحرام کی 3 تاریخ کی صبح آ گئی ہے۔ ایک مقام پر جا کر آپ کی سواری رک جاتی ہے، اب آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ آقا کریم کے نواسا حضرت امام حسین وہاں پہ ٹھہرے ہوئے افراد کو پوچھتے ہیں اے لوگوں یہ جگہ کون سی ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، سواری آگے جانے کو تیار نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا نام میدان تی ہے، میدان تی ہے۔ حضرت امام حسین نے پوچھا کہ کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اسے میدان کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین اب اپنے خاندان والوں سے، اپنے محبت کرنے والوں سے ارشاد فرما رہے ہیں اے
اے لوگوں یہی وہ مقام ہے جس کی جہاں کے شہادت کی بشارت میرے نانا جان نے دی ہے. یہیں پر ہمارے خاندان کے چشم و چراغ کو لوٹا جائے گا, بجھایا جائے گا. اے لوگوں یہی کلمہ زن ہو جاؤ. جب اس بات کی اطلاع مل جاتی ہے کہ حضرت امام حسین کربلا پہنچ چکے ہیں اپنے خاندان والوں کے ساتھ, تو عبداللہ ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو 22,000 کا لشکر جرار دے کر کربلا روانہ کیا. اب عبداللہ ابن زیاد کا بھیجا ہوا عمرو بن سعد 22,000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچا ہے. 3 محرم الحرام سے لے کر 7ویں محرم الحرام تک آپس میں بات چیت ہو رہی ہے, سمجھوتا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حضرت امام حسین کو یزید کی بیعت میں مجبور کیا جا رہا ہے, لیکن حضرت امام حسین بیعت سے انکار ہے. جب محرم الحرام کی 7ویں تاریخ آتی ہے, عبداللہ ابن زیاد کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ امام حسین کسی بھی صورت میں بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر عبداللہ ابن زیاد شمر بن ذیل جوشن کو اپنا تیسرا حکمنامہ لے کر میدان کربلا عمرو بن سعد کے پاس بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر امام حسین یزید کی بیعت نہیں کر رہے ہیں تو پھر نہر فرات پہ پہرا لگا دیا جائے. اب آج سے خیمہ حسین میں پانی کی ایک بوند بھی نہ جانے پائے. جب یہ حکمنامہ ملتا ہے حضرت امام حسین کو بیعت کے لیے مجبور کرتا ہے, لیکن امام حسین بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فرات پہ پہرا لگا دیا گیا. محرم الحرام کی 7ویں تاریخ ہے, 9ویں تاریخ آ گئی, لیکن حضرت امام حسین کے خیمے میں پانی کا کوئی قطرہ نہیں پہنچ رہا ہے. یاد کیجئے حضرت امام حسین کا مقام تو بہت بلند ہے. امام حسین کے نواسوں کے نواسا حضرت خواجہ غریب نواز نے اجمیر کی دھرتی پہ اپنی قوت کا مظاہرہ کیا تو اپنے ایک کٹورے میں پورے انا ساغر کو سما دیا. حضرت ہاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل کو جب پیاس کی شدت ہوئی مکہ کی سرزمین پہ ایڑی کو رگڑا تو زمزم ابل پڑا. اگر یہاں بھی میدان کربلا میں رسول کے لاڈلے نبی کے نواسے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے, ایڑی رگڑتے, کربلا کی سرزمین سے دوسرا زمزم ابل پڑتا, لیکن امام حسین کو میدان کربلا میں طاقت نہیں دکھانا تھا, اپنا زور نہیں دکھانا تھا. اگر میدان کربلا میں دکھانا تھا تو صبر دکھانا تھا, صبر پہ اللہ کا اجر ملنا دکھانا تھا اور اس پہ استقامت دکھانا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, صبر حسین, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آخری بات, آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسا محرم الحرام کی 9ویں تاریخ آ گئی. اب عمرو بن سعد کی طرف سے بیعت کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے. حضرت امام حسین نے کہا ایسا کرو, اگر تمہیں لڑنا ہی ہے تو 1 رات کی مہلت اور دے دو تاکہ ہم رات بھر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر سکے, نماز پڑھ سکے, سجدہ کر سکے, اللہ کو یاد کر سکے, تسبیح و تحلیل کر سکے, ذکر خیر کر سکے. اگر تمہیں لڑنا ہی ہے تو کل محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے, یوم عاشورہ ہے. یوم عاشورہ کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. یوم عاشورہ کو فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا, موسیٰ کو نجات عطا فرمایا ہے. اے لوگوں اگر تمہیں لڑائی کرنی ہے تو رات بھر کی مہلت دے دو, کل مجھ سے لڑائی کر لینا. 3 دن کے پیاسے ایسے ہی ہیں, اگر کل ان سے لڑائی کریں گے ان کے پیاس کی شدت اور بڑھ جائے گی, بھوک کی تڑپ اور بڑھ جائے گی, میرا معاملہ آسان ہو جائے گا, جنگ اور لڑائی میں یہ کمزور پڑ جائیں گے. لیکن اسے کیا پتا کہ امام حسین کو صرف اور صرف بھوک کی فکر نہیں تھی, پیاس کی فکر نہیں تھی. اگر فکر تھی تو نانا کے دین کی تھی, اگر فکر تھی تو اللہ کے مشن کی تھی, اگر فکر تھی تو قرآن و سنت کی تبلیغ کی تھی. عبادت و ریاضت کرتے ہیں اور رات کے عالم میں اپنے بڑے بیٹے نوجوان علی اکبر کو کہتے ہیں اے علی اکبر ذرا میدان کا جائزہ لے کر آؤ. کل جس میدان میں ہم سے یزید آمنا سامنا کریں گے, یزیدی لشکر کے سامنے ہمیں اترنا ہے, میدان کربلا کا ذرا جائزہ لے کے آؤ تاکہ اندازہ لگ سکے
کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے لشکر کو اپنے مخالفین کا جواب دینا ہے۔ علی اکبر میدان کربلا کا چکر لگاتے ہیں، چکر لگانے کے بعد واپس آتے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بتاؤ میدان کے حالات کیا ہیں؟ امام علی اکبر کہتے ہیں اے میرے ابا جان حالات سب بہتر ہیں، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، میں نے دیکھا کہ میدان کے بلا حصے میں ایک بوڑھی عورت نقاب پہنے ہوئے ذرات سے کنکریاں چن رہی ہے، کنکریاں اپنے دامن میں اکٹھا کر کے کہیں باہر پھینک رہی تھی۔ اتنا سننا ہوتا ہے حضرت امام حسین کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے۔ جوان علی اکبر پوچھتے ہیں ابا حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ علی اکبر کو جواب دیتے ہیں اے علی اکبر تجھے پتا ہے وہ بوڑھی خاتون کون تھی؟ علی اکبر نے لا علمی کا اظہار کیا۔ امام حسین نے کہا اے علی اکبر وہ بوڑھی خاتون جو نقاب پوش تھی وہ کوئی اور نہیں تھی، میری ماں فاطمہ زہرا تھی جو میدان کربلا سے کنکریاں چن چن کر باہر پھینک رہی تھی تاکہ کربلا کی زمین پر جب میرے خاندان کا چشم و چراغ قدم رکھے تو کسی بھی طرح سے ان کے جسم نازنین میں کنکری نہ چبھنے پائے۔ اے علی اکبر وہ کنکریاں چبھنے والی کوئی اور نہیں تھی، ماں فاطمہ تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگتی ہے، آنکھ لگنے کے بعد جب بیدار ہوتے ہیں زینب پوچھتی ہیں بھیا حضور حالات کیا ہیں؟ آپ اچانک سے بیدار ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں اے بہن زینب میری آنکھ لگی ہے، میں نے دیکھا کیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میدان کربلا میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور میدان کربلا میں میرے خاندان والوں کے لڑنے کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں اللہم آتی حسینہ صبرا و اجرا۔ رب کے محبوب رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اے رب کعبہ جب 10ویں محرم الحرام کو کربلا کی سرزمین پر علی اصغر کے حلقوم سے تیروں کی بارش کی جا رہی ہو حسین کو صبر عطا فرمانا، علی اکبر کی جوانی اٹھی جا رہی ہو حسین کو صبر عطا فرمانا، قاسم کو شہید کیا جا رہا ہو حسین کو صبر عطا فرمانا، عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہو حسین کو صبر عطا فرمانا۔ اللہم آتی حسینہ صبرا و اجرا۔ اے رب کعبہ میرے حسین کو کل کے معاملے میں صبر بھی عطا فرما اور اسی صبر میں اپنی طرف سے اجر بھی عطا فرما۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا فرمایا ہے اللہم آتی الحسینہ صبرا و اجرا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی 10ویں محرم الحرام کی صبح سے جو واقعات رونما ہوئے کل کی تاریخ میں کوشش کی جائے گی کہ اسے مکمل کیا جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔